کیا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ایک نئی ٹریڈ وار کی طرف جا رہے ہیں؟ جب امریکہ نے انڈیا کے اوپر 50% ٹیرف لگا دیا تو اس کی مارکیٹس میں ہلچل مچ گئی تھی۔ یہ قدم صرف ایک اکنامک پالیسی کی طرف نہیں ہے بلکہ ایک جیو پولیٹیکل موو بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فیصلہ لیا گیا اس سے انڈیا پہ تو اثر پڑا ہی پڑا، لیکن ایسے کون سے ممالک ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹیرف پالیسی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے لگائی تو اس وقت نہ صرف انڈیا بلکہ بہت ساری اور کنٹریز کو بھی ہٹ کیا، اور اس کی ریزن ان کی پروٹیکشنسٹ آئیڈیالوجی ہے۔ لیکن ہم اس کو انڈرسٹینڈ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جب انڈیا پہ یہ ٹیرف کی پالیسی لگی تو اس میں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ سمجھی جا رہی تھی کہ وہ رشیا سے سب سے زیادہ آئل پرچیز کرتا ہے، اور کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ چاہتا ہے کہ وہ روس کو پریشرائز کرے یوکرین کی وار میں سیز فائر پہ، تو وہ پھر اس پہ انڈیا پہ سینکشنز انڈیا پہ ٹیرف لگا رہا ہے۔ اور انڈیا پہ ٹیرف لگانے سے کیا ہوگا کہ اٹس اے کائنڈ آف پریشر ٹیکٹک جو مجبور کرے گی رشیا کو کہ وہ یوکرین پہ کسی ایمیکیبل سلوشن پر آ سکے۔ لیکن اب جو اکنامک پریشر انڈیا پہ بڑھ رہا ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس کی ہر پروڈکٹ پر 50% زیادہ کسٹمز ڈیوٹی اس کو ادا کرنی پڑے گی جو وہ امریکہ میں بھیج رہا ہوگا، اور یہ فیصلہ 14 اکتوبر تک رہے گا، اور موسٹ پروبیبلی US سپریم کورٹ اس کو مزید آگے بڑھا دے گی۔ اب یہ فیصلہ صرف ایک ملک پر دباؤ تو ڈالنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ باقی دنیا کے لیے بھی ایک میسج ہے۔ وہ یہ میسج یہ ہے کہ امریکہ ایک پروٹیکشنسٹ آئیڈیالوجی کے انڈر کام کر رہا ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہسٹری میں بھی ریپبلکنس جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اسی طرح کی آئسولیشن آف امریکہ اور پروٹیکشنسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ جب الیکشنز کیمپین چلا رہے تھے تو وہ ماگا کی بات کرتے تھے، میک امریکہ گریٹ اگین، اور اس امریکہ کو گریٹ بنانے کا پرپس یہی ان کے پاس نظر آتا تھا کہ وہ آئسولیٹڈ ہوں اور اپنی مارکیٹس کو کنٹرول کریں اور اپنی ٹریڈ کو اپنے اکارڈنگلی اس کو ریگولیٹ کریں۔ اب انڈیا کے ٹریڈ منسٹر تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کبھی جھکے گا نہیں، اور وہ ہم نئی مارکیٹس کی تلاش میں جائیں گے اور ہم اپنی ایکسپورٹ ویلیوز کو بڑھائیں گے، اور ہمیں اس میں امریکہ کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کے ٹریڈ منسٹر پیوش گوئل نے یہ کہہ تو دیا، اور ہم نے دیکھا بھی کہ SCO کے سمٹ میں مسٹر مودی جس طرح سے بہت زیادہ پریز کر رہے تھے شی کی پالیسیز کو، وہ نظر آ رہا تھا کہ دونوں اسٹیٹس جو ہے وہ اکنامک کولیبریشنز کی طرف بھی جائیں گے، بیکاز چائنا بھی اندر افیکٹو ہے امریکن ٹیرفس کی۔ تو ٹھیک ہے، وہ بے شک انڈیا اپنی ایکسپورٹ ویلیو کو بڑھانے کے لیے دوسری مارکیٹس کی طرف جائیں گے، نئے ایونیوز کو ایکسپلور کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کی چھوٹی اور درمیانے درجے کے جتنی بھی بزنسز ہیں وہ آلریڈی افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ آلریڈی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں ٹیکسٹائل اور جولری ایکسپورٹ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، سی فوڈ انڈسٹری جو ہے اس کے بڑے بڑے آرڈرز کینسل ہوئے ہیں، اور اس سملرلی جاب کٹس کے بھی خدشات ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی ان کی چھوٹی اور مڈل درجے کی جو مارکیٹ ہے وہ فیس کر رہی ہے یہ سب۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جب لینے جا رہے تھے تو یہ فیصلہ اگینسٹ ہے عالمی ٹریڈ آرڈرز کے بھی، لیکن امریکہ نے اس میں جواز یہ بتایا کہ ہمارا یہ نیشنل ایمرجنسی آرڈر ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو بھی پالیسیز اکنامک امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے اسٹیٹ کی انٹرسٹ میں کر رہے ہیں۔ اب امریکہ نے اس ریجن میں سب سے زیادہ جو ٹیرف لگایا ہے وہ انڈیا کو ہے، لیکن پاکستان، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا، ان کے ٹیرفس کم ہے، سری لنکا ٹیرفس کم ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، ویتنام، کمبوڈیا یہ ایسے ممالک ہیں جن کے لیے یہ اپرچونٹی بن سکتی ہے۔ سو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسمارٹ ٹریڈ اسٹریٹجی بہت ضروری ہے اس میں، یعنی وہ ساری جگہیں جہاں پر انڈیا اب وہ سارے ایونیوز جو ایکسپلور نہیں کر سکے گا بیکاز آف دا ہائی ٹیرف جو وہ فیس کر رہا ہے امریکہ کی طرف سے، تو پھر پاکستان کے لیے اس میں جگہ بن سکتی ہے، بنگلہ دیش کے لیے اس میں جگہ بن سکتی ہے، ویتنام کی، کمبوڈیا کی، سری لنکا کی۔ اور جیسے پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کی اعلیٰ کوالٹی کی کاٹن پروڈکٹس ہیں، اس کی ہوم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پاکستان اس میں بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح فوڈ پروڈکٹس ہیں، رائس کی ایکسپورٹ بڑھانے کا یہ بہت امپورٹنٹ موقع ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی سی فوڈ کی بات ہو رہی ہے ایکسپورٹ کی، تو یہ بہت سارے ایونیوز ہیں جو پاکستان ایکسپلور کر سکتا ہے۔ اسی طرح IT سیکٹر میں بھی IT آؤٹ سورسنگ مارکیٹنگ میں پاکستان اپنا شیئر انکریز کر سکتا ہے۔ پھر سی پیک کے انڈر پاکستان جو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہا ہے تو وہ پاکستان کو ایکسیس دے گا یورپ اور امریکہ کو کی مارکیٹس کو رسائی کرنے میں۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم بنگلہ دیش کو بھی دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ انڈسٹری آلریڈی امریکہ میں بہت فیمس ہے, بہت اسٹرانگ ہے وہ, اور انڈیا کے ٹیرف جب اس پہ لگے ہیں تو بنگلہ دیش بہت آسانی سے باقی کی مارکیٹ کے شیئرز بھی حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ لو کاسٹ لیبر ایڈوانٹیج بھی ہے بنگلہ دیش کو. تو وہ ایزیلی ان ساری مارکیٹس کو جہاں پہ پہلے کبھی انڈیا کو ایکسیس ہوتی تھی ان سب کو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. اسی طرح ویتنام اور کمبوڈیا آلریڈی ہی فری ٹریڈ ایگریمنٹس انجوائے کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, تو وہ مزید بھی آرڈرز وہاں سے لے سکتے ہیں اور اپنی اکانومی کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. سو یہ گولڈن چانس ہے پاکستان کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے اور اس خطے میں رہنے والے باقی ممالک کے لیے کہ وہ اس سے فائدہ اپنائیں. اور وہ فائدہ کیسے آئے گا آپ کے پاس؟ جب وہ ٹریڈ کے جو اگریمنٹس ہیں اور ٹریڈ نیگوسیشنز ہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں, وہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں اس میں. تو اٹس سم ہاؤ جو ریلائی تو کرنا پڑے گا, لیکن کن چیزوں پہ کرنا پڑے گا؟ اپنی اسٹرانگ اسٹریٹجیز کے اوپر, اپنی اسٹرانگ ٹریڈ نیگوسیشنز کے اوپر. سو اب اکنامک جو فیس کر رہا ہے ٹیرف انڈیا فیس کر رہا ہے, وہ ایک جیو پولیٹیکل پاور شفٹ بھی لے کر آ سکتا ہے. ہم نے ایس سی او کی اس میٹنگ میں دیکھا بھی کہ جس طرح سے کلوزنس آئی ہے شی کی طرف مسٹر مودی کی, اور جس طرح سے انہوں نے انڈیا سے وزٹ کیا 7 ایئرس کے بعد چائنا کا, اور جس طرح وارمتھ ہم نے دیکھی ان کے ریلیشن میں. تو بیسیکلی کلوزنس ہے فار اکنامک پرپسز. سو آلدو کہ انڈیا کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ انڈیا کوارڈ کا بھی حصہ ہے, آکس کا بھی سو انڈیا جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ وہ کوارڈ الائنس میں بھی امریکہ کے ساتھ ہے, لیکن اسی طرح وہ گلوبل ساؤتھ کے الائنس کا بھی حصہ ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹرکی ہو جائے گا اس میں بیلنس کرنا, لیکن بہرحال اس کا ٹلٹ ان ملکوں کی طرف ہوگا, چائنا کی طرف اسپیشلی ہوگا, جو اس کو اس اکنامک کرائسس سے نکال سکیں گے, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے. بیکاز یہ جو ٹیرفس لگتے ہیں یہ آپ کو انیشلی تو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس بہت ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے وہ نئی مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے کے لیے چائنا اس کا سب سے بڑا سہارا ہو سکتا ہے. سو اب آخر میں ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے کہ امریکہ خوش نہیں ہے انڈیا سے, اور سب سے زیادہ ٹیرف جو اس نے لگائے ہیں وہ اس بات کی کو اور بھی زیادہ کلیئر کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملک کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے, یہ بہت بڑا ایک کویسچن ہے. کیا یہ پاکستان اسپیشلی کیا وہ صرف ہم خبریں ہی پڑھتے رہیں گے, یا ہم کوئی ایسی ایکسپورٹ پالیسیز اڈاپٹ کریں گے جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو, جس میں ہم اس سارے سینیریو سے اپنے لیے فائدہ نکال سکیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں لکھیں, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. میرا نام ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی ہے اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے.